کے تجزیوں کا، آپ کے طرز گفتگو کا ہمیشہ سے بہت بڑا فین رہا ہوں، خود بھی اینکر ہوں، لیکن آپ جیسے لوگوں سے ہم نے بہت سیکھا ہے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نئی قیادت ملک میں ہے اس وقت، عمران خان صاحب اور ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی جہت دینے کی خواہش تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ توقع سی پیدا ہو گئی ہے کہ مودی صاحب ہوں، چاہے مودی صاحب کے آقا امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، وہ اب ہمیں بلی نہیں کر سکتے۔ ڈو یو ایگری ود مائی آبزرویشن؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہی میں دیکھ لیجئے یہ جو ان کے سیکریٹری خارجہ ہیں، ان کی طرف سے یہ جو بیان ہے، اور جس طرح پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ اس کا بڑی جرأت سے سامنا بھی کیا ہے اور اپنی جگہ پر وہ قائم بھی ہے۔ جیسے ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کل کہہ دیا کہ ہم تو اپنی جگہ قائم ہیں، کہ وہاں سے جو بیان اس طرح کا آیا ہے جو کہ منسوب کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے نام سے، کہ جی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جی دہشت گردی کے بارے میں ان سے بات کی۔ یعنی دنیا کے سامنے ایک اتنا بڑا ملک اور اس طرح کی یعنی غلط فہمی پیدا کرنا، یہ کیا وجہ ہے کہ عمران صاحب سے اگر دہشت گردی کے بارے میں بات ہوئی تو کیا ہم نہیں جانتے کہ ان کی جرأت وہ اتنی ہے کہ اس کا وہ جواب بھی دیتے اور باقاعدہ بتاتے کہ ہاں یہ بات ہوئی، اور جو میں نے جواب دیا وہ بھی قوم کے سامنے رکھتے۔ وہ اتنے جرأت مند آدمی ہیں، ہمیں ان پر یقین ہے۔ اور دوسری طرف جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم مت بھولیں کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کو جب یہاں سے واپس لے جانا تھا، اور اس کے بارے میں باراک اوباما صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے جھوٹی بات کر دی کہ جی وہ تو ایک ڈپلومیٹ ہے، کیونکہ انہوں نے بچا کر لے کر جانا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عراق والا جو معاملہ تھا، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایک جھوٹ بول دیا کہ وہاں کیمیکل ویپنز ہیں، مہلک ہتھیار ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے عراق پر چڑھائی کی اور عراق کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ بعد میں ایک ہلکی سی معافی مانگ لی۔ تو یعنی وہاں سے جھوٹ بولنا اپنے مفاد کی خاطر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو میں یاد کروں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے تو کہا اپنی ایک یعنی ٹویٹ میں کہ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں اور میرے بڑے فیوریٹس ہیں، اور جب ان کے فورن آفس نے، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو بتایا کہ بھائی امریکہ کے ساتھ ہمارا فلرٹ چل رہا ہے آج کل، خدا کے لیے آپ نے کیا کہہ دیا، تو اپنی ایک ٹویٹ میں کہا میں نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ یہ بالکل یاد ہے، اچھا کیا آپ نے یہ بھی یاد کرا دیا۔ یعنی ایک کہانی ہے پوری، جس میں یہ بھی اگر آپ شامل کر لیں تو اس سے ظاہر یہ ہوا یہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوا کرتے، صرف اپنے مفادات مستقل ہوتے ہیں، اس کے لیے خواہ کتنا ہی جھوٹ بولنا پڑے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سچ پر ہیں، ہم نے بڑے ببانگے دہل اس چیز کا مقابلہ کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جو پیغام کیا ہے، حکومت کو بھی آئے ہوئے چند دن گزرے ہیں، لہٰذا ایک جو پیغام کیا ہے وہ بہت مضبوط ہے کہ یہ آپ ہمارے اوپر چڑھائی اس طرح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں آپ کی غلامی قبول ہے۔ لہٰذا اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح وہاں لیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر نتائج ہمیں حاصل ہونے کی توقع۔ ایک شاہد لطیف صاحب بات آپ سے اور میں پوچھوں گا، بہت اچھی بات کی شاہ محمود قریشی صاحب نے جب کل انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نیشنل پالیسی میکنگ میں اپنے نیشنل انسٹیٹیوشن کا انپٹ، ان کے انالیسز اور ان کے کامنٹس جو ہیں اس سے پورا بینیفٹ حاصل کریں گے۔ یہ بھی ایک میسج میرے خیال سے مودی سرکار کو گیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جو بھی پالیسی بنے گی اس میں سیکورٹی انسٹیٹیوشن اور پاکستان کی ڈیموکریٹک قیادت جو ہے وہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں۔ ڈو یو ایگری ود مائی آبزرویشن سر؟ جی بالکل، 100%۔ یہ بھی ایک تبدیلی ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ ہے، شروع میں آپ کو ایک تبدیلی نظر آ گئی۔ ہم نے سر نہیں چکایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور یہی بات انہوں نے کی جو کہ عرصہ دراز سے یہاں پہ اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ اور ایسی فورسز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی فورن پالیسی تو کہیں اور سے بنتی ہے، یہ فورن پالیسی تو ہمارا فورن آفس اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی اپنی ناکامیوں کی جو وجہ ہے وہ خواہ میں آپ اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی ایجنسیز کو بنا دیتے ہیں۔ میرے خیال سے اس قسم کی ساری بکواس جو ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا ایک ڈبے میں، یہ کہہ کے کہ، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا امریکہ کا صدر یا ہندوستان کا وزیر اعظم
کوئی پالیسی بنا سکتا ہے پینٹاگون اور سی آئی اے کی مرضی کے بغیر یا را کی مرضی کے بغیر؟ کیا ان کے انپٹ وہ نہیں لیتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال سے بڑا واضح قسم کا ایک میسج گیا ہے ہندوستان کو کہ بھائی صاحب یہ آپ جو خواہش رکھتے تھے یا جس کے لیے آپ سازشیں کرتے تھے کہ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت مختلف اینگل سے دیکھیں، سوچیں یا بات کریں، وہ آپ کی خواہش جو ہے اس کو اب آپ دفن کر دیں، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں پیغام بہت واضح ہے، اور خاص کر جو اس طرح کے لوگ تنقید کرتے ہیں اور اس طرح کی شرارتیں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سول ملٹری ریلیشن عرصہ دراز سے خرابی کا شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس چیپٹر کو بھی کلوز کر دیا انہوں نے ایک بیان دے کر۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بیان سے آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں کے اندر کوارڈینیشن ہوگی۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ نے جو بات کی، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ دفتر خارجہ ہی کا کام ہے، اس کے اندر وزیر خارجہ مین رول ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ کہہ بھی دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ انپٹ جو ہے جہاں سے آنی چاہیے وہ آئے گی۔ جیسے آپ نے کہا کہ اگر پینٹاگون اور سی آئی اے کی طرف سے میجر انپٹ آتی ہے امریکہ کی پالیسی بنانے میں اور فورن افیئرز کے معاملے میں، تو پھر پاکستان میں اگر ایسے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ شرارت کیوں پھیلاتے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا خاصا قیمتی وقت دیا۔ بہر صاحب ایک چیز تو کلیئر ہے، ایرانی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، امریکی آ رہے ہیں، اس کے بعد چائنیز سعودی ولی عہد نے بھی آنا ہے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان دنیا میں آج بھی اپنا ایک اہم مقام رکھتا ہے اور ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جو تاثر تھا شاید کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم بالکل برباد ہو گئے ہیں یا ہم تباہ ہو گئے ہیں، میرے خیال سے اس کو اس حکومت نے آتے ہی اس کو اس انداز سے ایڈریس کیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک لیپس تھا یا ایک گیپ تھا اس کو برج کرنے کی بھرپور اور وار فوٹنگ پہ کوشش ہوگی، اور جو اس ریجن کے اندر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے بہت قریبی تعلقات جو ہیں وہ جلدی استوار ہو جائیں گے۔ شامت آ رہی ہے، وقفہ لے لیتے ہیں جناب، وقفہ لیجئے، وقفہ آتے میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عارف علوی کو صدر پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے جناب عمران خان نے۔ عمران خان نے کیا کیونکہ وہاں وہ سنتے سب کی ہیں، آخری فیصلہ وہ اپنا کرتے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ عمران خان نے نامزد کیا ہے۔ ان کی طرف سے تو عارف علوی صاحب آ گئے ہیں، لیکن جو ابھی اپوزیشن ہے وہ بھی اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکی۔ اپوزیشن نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے امیدوار دیا ہے اعتزاز احسن کو۔ مسلم لیگ نون اپنا امیدوار دینا چاہ رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضد کی کھڑی ہے کہ اعتزاز احسن پہ سخت اعتراض ہے۔ مسلم لیگ نون کو وہ کہتے ہیں جا کے پہلے معافی مانگ کے آئے نا اڈیالہ جیل میں نواز شریف سے۔ آج بھی گفتگو ہوئی ہے لیکن آج بھی وہاں کوئی اختتام نہیں ہوا۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے 706 ووٹ بنتے ہیں، جس میں سب سے کم ہے اسمبلی، اس کا نام ہے بلوچستان 65، یعنی کہ باقی تینوں اسمبلیوں کو بھی 65 ووٹ ملیں گے۔ ان کے جتنے ٹوٹل ووٹ ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے تاکہ 65 ووٹ ان کو تو 65 130 اور 130 260 ووٹ یہ بنتے ہیں جناب سیدھے سیدھے۔ اس کے بعد سینٹ کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہے اور قومی اسمبلی کے ہر رکن کا ایک ووٹ۔